میرے سوا عالم الغیب کوئی نہیں. اس پر پہلی دلیل پیش کی حضرت موسیٰ سے. وہ دیکھو گھر کا رستہ بھول گیا ہے, مصر آ رہا ہے, رستہ بھول گیا. بیوی درد ذہ میں مبتلا ہوئی, اوپر سے سردی, ادھر رات, ادھر بادل, ادھر آگ چمکی. اس نے کہا انگارہ لے کے آؤں گا, کسی سے مصر کا رستہ پوچھوں گا. یہ قریب آیا, آگ پیچھے ہٹ گئی, اس نے پیٹ دی, آگ قریب آئی. انی انا ربک, جس کو تم آگ سمجھ کے آیا تھا یہ آگ نہیں ہے, تیرے رب کی تجلی ہے. مقدس وادی میں کھڑے ہو, فخلانا علیکا, فخلانا علیک, اپنی جوتیاں اتار دیجئے. اللہ نے اس دعوے پر حضرت موسیٰ کی بات بطور دلیل پیش کی. اے لوگو, جیڑا مصر دا راہ بھول جائے, جیڑا مصر دا راہ بھول جائے او عالم الغیب نہیں ہوندا. جیڑا رب دی تجلی نو اگ سمجھے او عالم الغیب نہیں ہوتا. اور اگر حضرت موسیٰ کو یہ پتہ ہوتا کہ یہ مقدس وادی ہے تو جوتیوں سمیت کبھی اس وادی پر, اگر حضرت موسیٰ عالم الغیب نہیں تو پھر اور بھی کوئی عالم الغیب. یہ ایک دلیل پیش کی حضرت موسیٰ سے. دوسری دلیل پیش کی حضرت سلیمان سے. کس سے پیش کی؟ دوسری دلیل پیش کی حضرت سلیمان سے. آ رہے ہیں لاؤ لشکر سمیت, ایک وادی سے گزرنا ہے جہاں چیمٹیاں روزی کی تلاش میں اپنے بلوں سے باہر نکلی ہوئی ہیں کہ چیمٹیوں کی ملکہ کو اللہ نے دکھایا, وہ دیکھ رہی ہو. سلیمان, اس کا لشکر, جنات, گھوڑے یہیں سے گزرنے ہیں تے تساں ایتھے پھر دیاں ہو. تسی انہاں دے پیراں تلے آ کے چتھیاں جاؤ گیاں, لتاڑیاں جاؤ گیاں, کچلیاں جاؤ گیاں. تو ملکہ بولی, قالت نملہ, چیمٹیوں کی ملکہ نے کہا, یا ایھا النم, او میری رعایا, ادخلوا مساکنکم, اپنے اپنے بلوں میں, سوراخوں میں, گھروں میں واپس چلی جاؤ. ملکہ معظمہ, خلاف معمول, جلدی واپسی کا آرڈر. ابھی تو ہم ابھی باہر نکلی ہیں, ابھی تو روزی پوری نہیں ہوئی. آج کوئی عجیب سی خبر ہے کہ لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ, سلیمان کا لشکر آ رہا ہے. کہیں خود سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں پاؤں کے نیچے روند نہ ڈالے, کچلی نہ جاؤ, کچلی نہ جاؤ. میں تہاڈی ملکہ, میں تہاڈی بادشاہ, میں تہاڈی وزیر اعظم تے میں تہاڈا خیال ہے, میں کوئی پاکستان دی حکمران تے نہیں کہ جسے رعیت کا خیال نہ ہو. کچلے جاتے ہیں تو کچلے جائیں, مرتے ہیں تو مرتے چلے جائیں, اور مہنگائی کی بھٹی میں جلتے ہیں تو جلتے چلے جائیں. میں تو تمہاری خیر خواہ ہوں. سلیمان آ رہا ہے, اس کے صحابہ آ رہے ہیں, لشکر آ رہا ہے, تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند نہ ڈالے. چیمٹیاں کہتی ہیں ملکہ, ادھر کہتی ہو سلیمان ہے, ادھر کہتی ہو اس کے صحابہ ہیں, پھر کہتی ہو وہ ہمیں روند دیں گے. یہ ہم معصوم سی جانے وہ ہم پہ ظلم کریں گے. تفسیر جوال قرآن میں حضرت شیخ نے لکھا کہ یہ بات تو چیمٹیوں کو بھی پتا تھی کہ جو نبی کے صحابہ ہوتے ہیں وہ جان بوجھ کے چیمٹیوں پہ بھی ظلم نہیں کرتے. صحابہ نے فاطمہ کے خاندان پہ ظلم کیسے کر دیے ہوں؟ یہ جو تم نے بنایا کہ ظلم کیے, صحابہ کو تان و تشنیع کا تم نے نشانہ بنایا. تھوڑی سی بات صحابہ کے متعلق ضرور کہنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ مجھے توحید پہنچی صحابہ کے ذریعے. صحابہ میرے محسن ہیں, صحابہ میرے مہربان ہیں, صحابہ میرے مشفق ہیں. مجھے سنت پہنچی صحابہ کے ذریعے,
مجھے قرآن پہنچا صحابہ کے ذریعے، مجھے دین پہنچا صحابہ کے ذریعے، ارکان اسلام پہنچے صحابہ کے ذریعے، دین کے احکام پہنچے صحابہ کے ذریعے۔ صحابہ ذریعہ تھے دین کے پہنچنے کا، اسی لیے تو اللہ نے کہا اولئک ھم المؤمنون حقا، اولئک ھم المؤمنون حقا، پکے اور سچے مومن ہیں تو میرے نبی کے یار ہیں۔ اولئک ھم المتقون، اولئک ھم الصادقون، اولئک ھم الراشدون، اولئک حزب اللہ، اولئک حزب اللہ۔ میرا سونا پیغمبر اے یار تیرے نے تے فوج میری ہے، یہ میرا لشکر ہے، یہ میری فوج ہے، یہ میرا لشکر ہے۔ صحابہ کی تعریف سے قرآن بھرا ہوا ہے۔ سارے صحابہ عادل تھے، سارے صحابہ کیا تھے؟ عادل تھے۔ چیمٹیاں کہنے لگی، ادھر کہتی ہو نبی ہیں، نبی کے ماننے والے ہیں، پھر ہمیں اپنے پاؤں کے نیچے رون ڈالیں گے، ہم پہ ظلم کریں گے۔ ملکہ کہنے لگی بحث کا وقت نہیں، مناظرے کا ٹائم نہیں، سلیمان بالکل قریب پہنچ گئے، چلی جاؤ چلی جاؤ اپنے بلوں میں۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ وہ جان بوجھ کے روندیں گے، نہیں نہیں، جب سلیمان اور سلیمان کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند رہے ہوں گے، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو اپنے پاؤں کے نیچے کا پتہ بھی، ان کو اپنے پاؤں کے نیچے کا پتہ بھی، کون کہہ رہی ہے؟ زور سے بولو، بڑی وہابڑ نے، بڑی سخت وہابڑ ہے، کہتی ہے پیغمبر کو پاؤں کے نیچے کا پتہ نہیں ہوگا۔ اللہ کو چیمٹی کی بات اتنی پسند آئی، چیمٹی کی یہ بات اتنی پسند آئی، سلیمان کو بھی سنائی۔ فتبسم ضاحکا من قولها رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، سلیمان کو بھی سنائی، اور جب قرآن کا حصہ بنایا اس سورت کا نام رکھا سورۃ النمل، چیمٹی والی سورت، چیمٹی والی سورت۔ دیکھو دیکھو، سلیمان کو اپنے پاؤں کے نیچے کا پتہ نہیں ہے۔ پھر آگے چلو، وتفقد الطیر، خبر لی پرندوں کی، فلاں حاضر ہیں، فلاں حاضر ہیں، فلاں حاضر ہیں، حدود کوئی نہیں۔ فرمایا ما لیا، مجھے آج کیا ہو گیا؟ لا ارل ہدہد، میں ہدہد کو دیکھ نہیں رہا۔ ام کانا من الغائبین، یا ہدہد بھی ان چیزوں سے ہو گیا ہے جو چیزیں مجھ سے پہلے کیا ہیں؟ آنے دو، اس کو ایسی سزا دوں گا یاد رکھے گا، لأذبحنہ، میں اس کو ذبح کر دوں گا۔ میرا ملازم ہوئے، تنخواہ دار ہوئے، سرکاری ملازم ہوئے تے بغیر اطلاع دیاں چھٹی تے چلا جاوے، اے میری حکومت ہے، پاکستان دی حکومت تے نہیں۔ بھئی سرکاری ملازم جس طرح مرضی کرتے رہے، حاضری لگائی غائب ہو گئے، یہ میری حکومت ہے، آ لینے دو۔ تھوڑی دیر کے بعد ہدہد آ گیا، حضرت بڑے ناراض ہیں، اندر نہ جائیں، اس حکم من جا لین دیو، گل کرن دیو، کہاں گئے تھے؟ فقال، کہنے لگا، احطو بما لم تحط به، اٹھاؤ تفسیر کی کتابیں جنہوں نے معنی کیا، علمت ما لم تعلم، احطو بما لم تحط به، علمت ما لم تعلم۔ سلیمان نے ٹھیک ہے تیرا تخت ہوا تے اڑتا ہے، یہ ٹھیک ہے جنوں پہ تیری حکومت ہے، یہ ٹھیک ہے تو پرندوں کی بولیاں سمجھتا ہے، یہ ٹھیک ہے تیرا باپ بھی بادشاہ تھا، تو بھی بادشاہ ہے، تیرا والد بھی پیغمبر تھا، تو بھی پیغمبر ہے، لیکن ان تمام صفات کے باوجود احطو بما لم تحط به، میں ایک ایو جی خبر لے کے آیا ہی جس دا تین بھی پتا کوئی نہیں، جس کا تجھے بھی پتا کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا دعویٰ مانو۔ سلیمان کی حالت دیکھو، ہدہد نظر نہیں آندا، وہ حاضریاں لے رہا ہے، جو عالم الغیب ہوتا ہے وہ حاضریاں
نہیں لیا کرتا، وہ لا ارل حدود نہیں کہا کرتا۔ ذرا دیکھو تو صحیح سلیمان کی حالت دیکھو، چیونٹی کہتی ہے اس کو اپنے پاؤں کے نیچے کا پتہ نہیں ہوگا۔ میری دونوں دلیلیں حضرت موسیٰ سے اور سلیمان سے اس بات کو ثابت کرتی ہیں، قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ